السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ کل ہم نے بھولنے کی بات کی تھی، تو آج صبح میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا قرآن مجید کی انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہوئی تھی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آ گیا تو کیا ہوا؟ فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. ہاں آگے اولئک حزب الشیطان، ایسے لوگ جن پر شیطان غالب آ جائے، ان کو اپنا بنا لے اور انہیں اللہ کا ذکر بھول جائے، وہ اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اس کا گروپ ہے. تو الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو کہ شیطان کی پارٹی کے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، لوزرز ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے. کوئی معمولی بات ہے اللہ کا ذکر بھول جانا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہ کہو نسیتو، یہ کہو انسیتو. کیا مطلب ہے؟ میں بھول گیا نہیں، میں بھلوا دیا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کون بھلواتا ہے؟ شیطان بھلواتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں پر اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعد بعد الذکر، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر یاد آ جائے تو مت بیٹھو. یعنی جب تک شیطان نے بلوا دیا تو بلوا دیا، لیکن جو ہی یاد آیا کہ اوہ مجھے تو منع کیا گیا کہ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو فوراً اٹھ جاؤ. تو بھلوانا شیطان کا ایک بہت بڑا ٹرک ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق کرتے رہیں، یاد دہانی کراتے رہیں، اور وہ سارے طریقے اختیار کریں جس سے ہم اپنے فرائض کو یاد رکھیں. کیا ہر روز ہم کچھ نہ کچھ اہم کام، اچھی بات، اللہ کا ذکر بھول نہیں جاتے کہیں نہ کہیں؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ شیطان میرے پہ قابو نہیں پا سکتا ہے، میرے ساتھ کہاں شیطان ہے؟ کبھی فیل ہوا کہ شیطان یہ ہے میرے ساتھ اور شیطان یہ کر رہا ہے؟ نہیں، ہمیں بھولا ہوتا ہے، یہ بھی بھلوائے رکھتا ہے. شیطان ہوتا ہے، وہ بھلواتا ہے، وہ برے خیال ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور انسان کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے. اور کس کے قریب کر دیتا ہے؟ غلط ترغیبات کے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نکلیں، اور کبھی بھی یہ عذر بہانہ کر کے اپنے آپ کو معاف نہ کریں کہ وہ مجھے بھول گیا تھا اس لیے میں نے سوچا، اور میرا کیا. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں بھول گیا تھا نا، میرا کیا قصور، چلے بھول گیا تھا مان لیا. بھولنے کا علاج یا بھولنے کا کفارہ کیا ہے؟ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ بہانہ کر دے، وہ مجھے بھول گیا تھا، اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو وقت گزر گیا. نہیں، جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے. اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے اسی وقت؟ اچھا ابھی تو وہ ظہر ہونے والی ہے نا، تو پھر وہ اس کے ساتھ تم وضو کرو گے تو پھر ایک ہی دفعہ پڑھ لینا. اس وقت نہیں پڑھنے دیتا. تو بھولنا، بھلوا دیا جانا، اور خصوصاً اچھے کاموں کا بھولنا بہت بڑے خسارے کی بات ہے. یہاں مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھ سے سوال کریں، لیکن کون سے سوال کریں؟ علمی سوال. کس سے متعلق؟ مثلا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اگر سوال ہوتا کس بارے میں؟ اس موضوع کے بارے میں جو ہم نے کل ڈسکس کیا یا آج کر رہے تھے. اس سے علم بڑھتا ہے، اس سے عمل میں آسانی ہوتی. لیکن اگر ہم بات کوئی کر رہے ہیں اور سوال کوئی اور کر لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ ہاں؟ موضوع سے ہٹ جائیں گے اور ہم اہم چیز کو بھول جائیں گے. حکمت یہ ہے کہ صحیح موقع پر صحیح بات کی جائے. اب عید کی چھٹیوں کا ابھی سے فکر لگ گیا ہے کہ اس کے دن بڑھا دیں.
میرا بس چلے تو آپ یقین کریں میں عید کے دن بھی آپ کو چھٹی نہ دوں، اور میرا بس چلے. کیوں؟ اس لیے کہ میں خود عید کے دن یونیورسٹی جاتی رہی ہوں. میں نے سال کے کسی دن کو چھٹی کا دن سمجھا ہی نہیں. بندہ مومن چھٹی پہ نہیں ہوتا. ہم ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں اس کے لیے دن رات کام کرنا ہے. ہماری چھٹی تو جنت میں جا کے ہوگی اگر اللہ ہم کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے وہاں. لیکن جنت بڑا ہی مہنگا سودا ہے، اس کے لیے بہت محنت چاہیے. 70-80 سال کے ہو گئے تو تب بھی کیا تھا، جب انہیں پتا چلتا کہ کوئی اسکالر آیا ہے شہر میں تو وہ اپنی قلم اور دوات اٹھاتے. اس میں پین تو نہیں تھے جہاں لٹکا رہے تھے، قلم اور دوات اٹھانی پڑتی تھی. قلم دوات اٹھاتے، کاغذ اٹھاتے، اور وہ گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے تھے. اور 70 سال سے زیادہ ہو گئی تھی عمر. ہمارے 70 سال کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارے دن آج کل ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے ان کا. تو وہ دوڑ رہے ہوتے تھے تو لوگ حیران ہوتے، کہتے اس ایج میں پہنچ گئے آپ کب تک یہ دوڑتے رہیں گے؟ کب تک یہ سب کچھ کام کب تک سیکھتے رہیں گے؟ ہم یاد کر لیتے ہیں کہ قبر تک یا لاحت تک علم حاصل کرو، اور وہ پیپر میں لکھنے کے لیے یا کسی کو تقریر کر کے سنانے کے لیے تو ہوتی ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم نہیں سمجھتے اس کو کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ کب تک آپ اتنی محنت کریں گے؟ اب تو آپ کے آرام کے دن ہیں. الحمدللہ بہت سے اسکالرس کا پڑھا، اور اللہ کا شکر ہے شروع سے ہی تھوڑی محنت کی عادت ماں باپ نے ڈالی. لیکن جس پرسنالٹی پہ میں نے پی ایچ ڈی کی، ابو طاہر السلفی، اس کی عمر 105 سال کی تھی جب وہ فوت ہوئے. 105 ایئرس. اور جس دن وہ فوت ہوئے اس دن بھی وہ پڑھا رہے تھے. اس دن بھی وہ پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور شاید کتاب رکھی یا بند کیا اس کو، اور تھوڑی دیر میں فوت ہو گئے. بات ختم. یہ وہ لوگ ہیں. اور اس نے جہاں جہاں ٹریول کیا تھا وہ طاہر السلفی نے، اس کا میں نے نقشہ پورا بنایا کہ کہاں کہاں وہ شخص علم کے لیے گیا، کتنے سفر کیے. اور اس سے انسپائر ہو کر میں نے اپنے ہسبینڈ ڈاکٹر ادریس کے ساتھ صبح اپنی کلاس لی ان سے. ہم لوگوں نے بھی پھر علمی سفر کیے. اب بلیو می 6 مہینے تک ہم مسلسل سفر پہ رہے، اور 6 مہینے ہم نے گھر نہیں دیکھا. ہم ایک شہر جاتے، دوسرے جاتے، ایک ہوٹل میں رہتے، دوسری سرائے میں رہتے، کہیں صاف جگہ ملتی، کہیں میں بیمار پڑ جاتی، کہیں کچھ ہوتا کہیں کچھ ہوتا. 6 مہینے مسلسل. اور جب 6 مہینے کے بعد واپس میں گلاسکو گئی تو اس وقت میرا دل چاہتا تھا اب مجھے کوئی کچھ نہ کہے کہ میں کہیں جاؤں. میں اتنی ایک طرح سے ہوم سک ہو گئی تھی کہ مجھے، ایک تو نا کہ آپ ہاسٹل رہنے لگتے تھے تو روٹین میں رہ رہے ہیں تو گھر بن جاتا ہے ایک دوسرا. ہاسٹل تو میں بھی نہیں ہوں 2.25 سال. وہ تو انسان انجوائے کرتا ہے، لیکن کوئی ٹھکانہ نہیں. ایک بیگ یہاں اٹھایا اور ایک یہاں اٹھایا اور چل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. 2 جوڑے اٹھائے ہوئے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی لائبریری کے پاس جا رہے ہیں، کسی اسکالر کا پتہ چلتا ہے ان کے پاس چلے جاتے. ایک میں نے کپڑے کی دکان نہیں دیکھی اس دوران، کہیں میں نے جیولری نہیں خریدی، کہیں کوئی چیز نہیں دیکھی. صرف یہی آتا تھا کہ جس مقصد کے لیے نکلی اس میں خلل نہ آئے. یہ باقی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی. تو مجھے ہمیشہ میں کہتی تھی ان اسکالرز نے دین کی خدمت کی ہے، تو میرے دل میں یہ تمنا آتی تھی کہ اللہ میری بھی اسی طرح کی موت ہو کہ میں بس اپنا کام کر رہی ہوں اور پھر کرتے کرتے تجھ سے جا ملوں، اس میں رکاوٹ نہ آئے. تو جب تک مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا نہیں نہ ہوں گے جو چھٹیوں کو بھول جائیں تو حال نہیں بدلے گا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے. تو کیا شیطان سے بھی ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے؟ آیت کا ریفرنس دیں گے؟ دیکھیے اللہ سے ڈرنا جو ہے نا اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور باقی چیزوں سے ڈرنا جو ہے وہ ایک طبعی ڈر ہوتا ہے، حقیقی نہیں. طبعی کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اب یہ ڈر جو ہے کیا یہ پیغمبری کے خلاف ہے یا تقویٰ کے خلاف ہے؟ نہیں. طبعی قدرتی بات ہے کہ ہم کسی بھی ڈرنے والی چیز کو دیکھیں گے تو ہم ڈریں گے، وہ ڈرنا منع نہیں ہے. شیطان سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں ورغلا نہ دے، کیونکہ ڈر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے.
جس چیز کا بھی آپ کو ڈر ہوتا ہے آپ اس سے بچتے ہیں. شیطان سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دشمن سے ڈرنا کیا ہے؟ کہ آپ اپنی حفاظت کریں. کل تھا نا کہ بدلہ لینے کے بعد، یہ اچھا سوال ہے. ہم بدلہ لینے کے حوالے سے کہتے ہیں میں ایسا بدلہ لوں گی کہ تم یاد رکھو گی ساری زندگی. کیا یہ کہہ سکتے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اندر ایروگینس ہو، کبر ہو. آپ کو پتا ہے کبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کی علامت کیا ہے؟ چلیے یہ بتائیے. تعریف کیا ہے تکبر کی؟ غمت الناس و بطر الحق. اچھا، غمت الناس کا علاج کیا ہے؟ چلیے آدھا علاج بتا دیتی ہوں. غمت الناس کا علاج کیا ہے؟ غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں سے محبت کرنا. اور انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور انہوں نے کہا کہ خدمت میں لگ جانا. خدمت علاج ہے تکبر کا. آپ صرف اس کی خدمت کر سکتے ہیں جس کو آپ اپنے سے کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا سمجھتے ہیں، یا اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا کم کرتے ہیں، تب خدمت ہو سکتی. اگر آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے تو آپ خدمت نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ مثلاً آپ اگر کسی کے پاؤں دبا رہے ہیں مثلاً، تو اگر آپ کے اندر کبر ہوگا تو آپ نہیں دبا سکتے، آپ آگے ہی نہیں بڑھیں گے. کسی بچے نے پیشاب کر دیا مثلاً، تو اگر آپ کے اندر عاجزی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ہیلپ کریں گے. اور اگر کبر ہوگا تو آپ ناک چڑھا کے ایک طرف ہو جائیں گے. ہاں؟ تو اسی طرح کبر کا علاج خدمت خلق ہے. دوسری علامت کیا ہے کبر کی؟ بطر الحق، حق کا انکار. تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ بطر الحق کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ حق کو مان لینا. حق ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی غلطی بھی مان لینا. شیطان میں تکبر کیوں تھا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ غلطی نہیں مانی تھی. تو حق کو نہیں ماننا تکبر ہوتا ہے، حق کو ماننا تکبر کے خلاف ہوتا ہے. جب ایک چیز آپ نے پڑھی اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میرے خلاف جا رہی ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں، جیسے بدلہ لینا ہی کل پڑھا ہم نے، تو آپ نے ٹھانی کہ میں فلانے ضرور بدلہ لوں گا، اور پھر اس میں بھی میں ایسا لوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا کوئی. تو یہ تو پھر اس نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی جو کم درجے کی تھی، اور آپ پلان کیے ہوئے اس کے ساتھ ایسا کرنے کا کہ جو اسے کبھی نہ بھولے. اس کا مطلب ہے آپ نے ظلم کا ارادہ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عموماً بدلہ اتنا تو کوئی کم ہی لیتا ہے، ٹھنڈ نہیں پڑتی اس سے. زیادہ ہی ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے، تبھی بدلہ اس کو تب ہم بدلہ کہتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف گئی ہے، تو دو رویے ہو جاتے ہیں اس کے فوراً بعد. ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور کہتے ہیں او ہو، میں نے تو اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ غلطی تو میرے اندر تھی. اور وہ فوراً توبہ استغفار شروع کرتے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میری اصلاح کر دے. ایسا بندہ پار ہو جاتا ہے، کامیاب. دوسرا رویہ کیا؟ وہ کہتا ہے یہ مطلب کیوں ہے ایسے، یہ بات ایسے کیوں کی گئی ہے، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتی، اس کا تو کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے. تعویلیں شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنی غلطی نہیں مانتا. کیا اس کی اصلاح ہو سکتی؟ اس نے حق کو قبول نہیں کیا، وہ تکبر پہ اڑا ہوا ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ بطر الحق کا مطلب کیا اور پھر بطر الحق کا اپوزٹ کیا ہے؟ اور اگر یہ کبر، ہم تو ہر وقت رٹے ہوئے ہیں نا کبر کی تعریف، غمت الناس و بطر الحق، حق کا انکار، لوگوں کو حقیر سمجھنا. ہم تو نہیں سمجھتے اور ہم تو سارا حق مانتے ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہیں. لیکن جب قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو ہم وہ آئینہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اس میں بھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو گھٹیا درجے کا، یعنی قرآن کو تو نہیں کہتے، لیکن عام طور پہ جب کوئی شیشہ دیکھتے نا تو ہمیں اس میں اپنی شکل نظر صحیح نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کوالٹی کا نہیں ہے شیشہ. اس کے اندر ہی جیسے وہ نہیں ہوتے ٹیڑھی ٹیڑھی شکلیں دکھاتے ہیں کچھ شیشے، اگر اس کو کبھی آپ دیکھیں تو کیسا لگتا ہے؟ دوبارہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. اور آپ کئی لوگوں کو میں دیکھوں پر جالی کا کپڑا لٹکا دیتے، شیشہ ہی چھپا دیتے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس میں منہ دیکھا جائے.
تو کچھ لوگوں نے تو قرآن بند کر دیا ہوا تاکہ وہ دیکھے ہی نہ، کوئی انہیں دکھائے ہی نہ، پڑھتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہائے پھر عمل کرنا پڑے گا. کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب؟ وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے، جو کر رہے ہیں وہ اسی پہ رہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کیا کہ جب حق سامنے آئے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو، کوئی بات نہیں. دوا کھانے کو کس کا دل چاہتا ہے؟ کوئی مزے کی تھوڑی ہوتی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، پھر حق کو مان لیں چاہے وہ ہمارے خلاف جائے. چلیے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ پڑھے بغیر نہ اٹھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شک سے بچیے. جو لوگ آخرت کو یا امور غیب کو نہیں مانتے، جو لوگ آخرت کو، کہہ دیجیے حق کو نہیں مانتے یا امور غیب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ حق ہے، وَإِنَّهُ لَحَقٌّ، وہ کس نفسیات کے تحت ایسا کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس کو قرآن مجید کی سورت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے. آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اس آیت میں ادراک کا لفظ بے حد اہم ہے. ادراک کی اصل تدارک ہے، پھر ادغام کے اصول کے تحت تا کا حرف دال میں مدغم ہو گیا. لسان العرب ادارک یا تدارک کے ابتدائی معنی ہے باہم مل جانا. قرآن مجید میں ہے کہ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ جب سارے لوگ اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، اگلے پچھلے مل جائیں گے. مختلف چیزیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو اس کا ایک نتیجہ اختلاط کی صورت میں نکلتا ہے. اختلاط کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں اور یہاں مل جل گئے، یعنی چیزیں باہم مل کر گڑبڑ ہو جاتی. اس طرح ادراک میں اختلاف اور گڑبڑ ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا. مذکورہ آیت میں اس لفظ کا یہی نتیجہ والا مفہوم مراد ہے، یعنی آخرت کے بارے میں مختلف رائیوں کی وجہ سے ان کے اندر ذہنی الجھن کی کیفیت پیدا ہوئی جو بالآخر شک اور اندھے پن تک پہنچ گئی. کسی بھی چیز کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے. حق کو کیوں نہیں مانتے ہم؟ کیونکہ اس کی تعویل کر لیتے. بہت سی تعویلیں اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. شک پیدا ہو جاتا ہے، یقین نہیں رہتا. جب علم پر شک ہو، یقین نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل نہیں ہو سکتا. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے سامنے حق رکھا تو مگر وہ اس سے بلائنڈ ہوتا ہے، اس کو نظر بھی نہیں آتا. موجودہ دنیا دارالامتحان ہے. اس مصلحت کی بنا پر یہاں التباس کا قانون جاری. التباس کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ مل جل جانا. یہاں حقیقتوں کو براہنہ صورت میں نہیں لایا جاتا، نیکڈ نہیں ہوتی وہ، بلکہ ملتبس صورت میں لایا جاتا ہے. کوئی حقیقت خواہ کتنے ہی زیادہ دلائل کے ساتھ ثابت کر دی جائے، ایک عنصر اس میں اشتباہ اور التباس کا باقی رہتا ہے. شک والی کیفیت پھر بھی ہو سکتی. یہی چیز شک کا باعث بنتی. آدمی اس شک والے پہلو کو لے کر طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا ہو جاتا ہے گویا وہ اندھا ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ شک کا پہلو امتحان کا تقاضا ہے، اس لیے وہ لازماً موجود رہے گا. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر شک کے پردے کو پھاڑے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس دنیا میں کبھی یقین کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. شک سے بچیے. شک تمام گمراہیوں کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں کیا فرماتے؟ لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، تاکہ ہم پورے یقین سے لیں اور پھر عمل بھی کریں اس پہ. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے کہ ہر چیز کے بارے میں دو پہلو ہوں گے. مثلاً میں یہاں آ کے پڑھا رہی ہوں، میری آج طبیعت خراب تھی لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ اگر میں تھوڑی بھی اس قابل ہوئی کہ میں بول سکوں تو میں چلی جاؤں گی. اچھا اب میں یہاں آئی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ یہ کتنی ڈیوٹی فل ہے، اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئی. اور کوئی یہ سوچے کہ ان کو آج بھی چین نہیں آیا. دونوں احتمالات ہیں نا.
ایک یہ سوچ رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے، لیکن کام ایک ہی ہے اور دو بالکل مختلف سوچیں ہیں، اور دونوں کے پاس زبردست دلائل ہو سکتے ہیں اپنے نقطہ نظر کو پروو کرنے کے. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا کون کس مقصد کے لیے نکلا ہوا ہے. اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. یہی حال ہر معاملے میں، کوئی بھی کام آپ کریں تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور جہاں حق ملے اس کو لے لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے. اچھا، شیطان نے ایک بات مجھے بھلوا دی تھی جو شکر ہے یاد آ گئی، اب کر کے ہی میں اٹھوں گی. بہت سے لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہم نے اس کو بھی کہا اس کو بھی کہا، سنتا ہی نہیں کوئی. تو ایک گر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جائے، مانی جائے، تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں، اور کب کہہ رہے ہیں، اور کس انداز میں کہہ رہے ہیں. یہ جو حکمت کی بات ہوئی تھی نا کہ کوشچن کرنے میں بھی حکمت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایسی حکمت کے اوپر کار بند ہو کے کوشچن ہی کرنا چھوڑ دیں، اس سے نہ ڈرے. لیکن کبھی بھی زندگی میں، چاہے شوہر کے ساتھ معاملہ ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہو یا استاد کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، اگر ان باتوں کو آپ سوچ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، پھر اس کا کوئی آؤٹ کم ہوگا. سیم قرآن ہے، کچھ ہدایت پاتے ہیں اور کچھ اسی سے ہی گمراہ ہوتے ہیں. اصل میں تو ہمارا ٹیسٹ اسی میں ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کتنا سیدھا رکھتے ہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب بندہ خود الٹا سوچتا ہے نا، منفی، تو اللہ بھی مزید ٹیڑھا کر دیتا ہے اس کو. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.